بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال ہے کہ کیا نماز جنازہ پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر مردے کے لیے دعا مانگنا شرعاً اس کی کیا حیثیت ہے؟ تو سب سے پہلے ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ اسلام میں اللہ تعالیٰ نے مانگنے کے لیے کوئی بھی حدود اور قیود مقرر نہیں فرمائیں، اور اسی طرح اللہ رب العزت نے نہ ہی زمان کی نہ ہی مکان کی کوئی قید فرمائی ہے کہ تم میں سے جب کوئی مانگنے لگے تو اس وقت میں مانگو یا اس جگہ پہ مانگو، اگر اس جگہ اور اس وقت کے سوا مانگو گے تو میں تمہاری کوئی دعا قبول نہیں کروں گا۔ پس اگر کوئی شخص میت کے لیے دعا کرنا چاہے، ہاں دفنانے سے پہلے ہو ہاں دفنانے سے بعد میں ہو، اسی طرح نماز جنازہ پڑھنے سے پہلے ہو یا نماز جنازہ پڑھنے کے بعد ہو، نہ صرف یہ جائز ہے بلکہ اپنے مردہ بھائی کو اصالِ ثواب کرنا یہ بہت ہی احسن کام ہے۔ اب اس کی دلیل ہمارے پاس قرآن مجید فرقان حمید ہے، سورہ بقرہ ہے، آیت نمبر 186 ہے۔ اس کا ایک حصہ ہے، اللہ رب العزت نے کیا ارشاد فرمایا، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں قبول کرتا ہوں دعا کرنے والے کی اذا دعان، جب وہ مجھ سے دعا کرتا ہے۔ اب اس آیہ مذکورہ میں بھی اللہ رب العزت نے زمان اور مکان کی کوئی بھی قید مقرر نہیں فرمائی۔ ہاں کوئی دعا کرنے والا نماز کے بعد دعا کرے یا جنازے کے بعد دعا کرے، دن کو دعا کرے یا رات کو دعا کرے، کسی بھی گھڑی کسی بھی جگہ کسی بھی وقت میں وہ دعا کرے، اللہ فرماتے ہیں کہ میں دعا کرنے والے کی دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ لیکن ایک چیز یہاں پہ جو ہماری سمجھ میں آتی ہے کہ بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ سال سال گزر جاتے ہیں، ہم اللہ سے دعائیں کرتے رہتے ہیں لیکن ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ ان دعاؤں کے قبول نہ ہونے کی وجوہات کیا ہیں؟ تو اس کا جواب بھی ہمیں پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرما دیا۔ اب مسلم شریف کی ایک حدیث ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص کا حضور نے ذکر فرمایا کہ وہ دور دراز کا سفر طے کرتا ہے اور آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا مانگتا ہے، لیکن اللہ اس کی دعاؤں کو قبول نہیں کرتے۔ اب صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ اس بندے کی دعا کو قبول کیوں نہیں فرماتا؟ تو رسول اللہ نے فرمایا وجہ ایک ہی ہے، اس کے جسم کے اوپر جو کپڑا ہے وہ کپڑا بھی حرام کا ہے، حرام کے مال کا ہے، اور اس کے پیٹ کے اندر جو غذا ہے جو کھانا ہے وہ بھی حرام کی ہے۔ اب اگر ایک شخص اپنے جسم کے اوپر کپڑے بھی حرام کے پہنے، خواہ سود کا مال ہے خواہ رشوت خوری کا مال ہے یا دوسرے کا حق غصب کرنے کا معاملہ ہے، اور اپنے پیٹ کے اندر جو کھانا ڈالے جو غذا ڈالے وہ بھی حرام کی ہو، تو خواہ وہ کچھ بھی کرے اللہ ایسے حرام خور کی دعاؤں کو قبول نہیں کرتا۔ خواہ وہ نماز کے بعد دعا مانگے، خواہ وہ خانہ کعبہ میں کھڑے ہو کے دعا مانگے، خواہ جنازے کے بعد دعا کرے، اللہ ایسے بندے کی دعاؤں کو قبول نہیں کرتے۔ فرمایا صحابہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری ہر دعا کے ساتھ اللہ قبولیت کا سہرا باندھے تو نسخہ ہے کہ یہ حلال کھانا شروع کر دو، جب بھی دعا مانگو گے اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ اب قرآن اور حدیث ہمارے لیے کیا ایک راستہ متعین کرتے ہیں؟ ہم اگر دیکھیں داؤد شریف کو، ابن ماجہ کو اور اسی طرح مشکات شریف کو، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت مرویہ آپ فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء، حضور فرماتے ہیں جب تم میت پر نماز پڑھ لو تو خلوص دل کے ساتھ اپنے مردہ بھائی کے لیے دعا کرو۔ اب اس کی نظیر یہ آیت بھی ہے کہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 53 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا، یعنی اے میرے صحابہ جب تم کھانا کھا چکو تو کھانا کھانے کے بعد فوراً منتشر ہو جاؤ۔ اب اس کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ کھانا کھانے کے بعد دوڑنے لگ جاؤ، نہیں، کھانا کھا لیا ہے تو بیٹھنا نہیں ہے، اٹھ کے چلے جانا ہے۔ اسی طرح کہ اس حدیث طیبہ میں ہمیں یہی بات سمجھائی گئی ہے کہ جب نماز جنازہ پڑھ چکو تو ابھی جنازہ رکھا ہوا ہے، ساتھ ہی نماز جنازہ پڑھنے کے بعد تم نے اس مردہ میت کے لیے اپنے بھائی کے لیے نہایت اخلاص کے ساتھ خشوع اور خضوع کے ساتھ دعا کرنی ہے۔
اس حدیث طیبہ میں مسلمانوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ نہ اس سے یہ مراد ہے کہ قبر کے اوپر یا دفنانے کے بعد دعا کرنا، وہ بھی جائز ہے، وہ بھی مستحسن ہے، لیکن یہ نماز جنازہ کے فوراً بعد جو دعا کرنا ہے، اس حدیث طیبہ سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے۔ اب یہ جو ہے جنازے کے بعد دعا کرنا، یہ رسول اللہ کی سنت بھی رہی ہے، رسول اللہ کے صحابہ کی سنت بھی رہی ہے۔ جب ایک ابشا کا بادشاہ تھا، شاہ ابشا، جس کا نام نجاشی تھا، رسول اللہ کو اللہ نے جب اس کے مرنے کی اطلاع دی تو رسول اللہ نے نہ صرف اس حبشی کے لیے، نجاشہ کا جو بادشاہ تھا، ابشا کا جو بادشاہ تھا نجاشی، اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف اس کی نماز جنازہ ادا کی، اور نماز جنازہ ادا کرنے کے ساتھ ساتھ رسول اللہ نے اس کے لیے دعا بھی فرمائی۔ اور صحابہ کا عمل، حضرت عبداللہ بن سلام جو پہلے اہل کتاب میں سے تھے، یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، یہ حضرت عمر کے جنازے پر جب پہنچے تو لیٹ ہو گئے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ پڑھا جا چکا تھا، تو انہوں نے جب دیکھا کہ مسلمان دعا کرنے والے ہیں تو انہوں نے ایک جملہ فرمایا ان سبقتمونی بالصلاۃ علیہ فلا تسبقونی بالدعاء، یعنی اگر تم نے نماز جنازہ مجھ سے پہلے پڑھ لی ہے تو خیر کوئی بات نہیں، لیکن دعا میں مجھ سے آگے نہ بڑھو، یعنی آؤ اور میرے ساتھ مل کے جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے دعا کرو۔ اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن منبر کے اوپر قیام فرمایا، غزوہ موتا کا موقع ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی اثناء میں جعفر بن ابی طالب کی شہادت کی خبر دی، اور پھر کیا کیا، فصلی علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ودعا لہ وقال استغفروا لہ، پس ان پر نماز جنازہ پڑھی اور ان کے لیے دعا فرمائی، اور لوگوں سے بھی فرمایا تم بھی ان کے لیے دعائے مغفرت کرو۔ اب جو عربی گرامر کا ایک قاعدہ ہے کہ دعا کے جو واو ہے یہاں پہ ذکر کیا ہے ودعا لہو، دعا سے پہلے جو واو یہاں لایا گیا ہے، تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ دعا جو ہے یہ نماز جنازہ کے علاوہ ہے، یعنی نماز جنازہ بھی پڑھی اور پھر اپنے بھائی کے لیے رسول اللہ نے استغفار بھی فرمایا۔ اور تیسری حدیث جو کہ ابن ماجہ کے اندر موجود ہے، ابو داؤد شریف کے اندر موجود ہے، ترمذی کے اندر موجود ہے، عن ابن عباس ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرأ علی الجنازۃ بفاتحۃ الکتاب، کہ حضور نے ایک میت پر سورہ فاتحہ پڑھی۔ اب اس کی تشریح کرتے ہوئے شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوا کہ اس زمانے میں بھی یہ رواج تھا کہ لوگ نماز جنازہ سے پہلے، نماز جنازہ کے بعد برکت کے لیے سورہ فاتحہ پڑھا کرتے تھے، یعنی ایصال ثواب کے لیے میت کو وہ جو تحفہ ہے وہ بخشنے کے لیے، اس کو ثواب پہنچانے کے لیے سورہ فاتحہ کی وہ کیا کرتے تھے، تلاوت کرتے تھے۔ اور اسی طرح طلحہ بن عبداللہ بن عوف فرماتے ہیں قال صلیت خلف ابن عباس علی جنازۃ، فرماتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عباس کے پیچھے ایک جنازہ پڑھا، وہ امام تھے، میں مقتدی تھا، فقرأ فاتحۃ الکتاب، تو انہوں نے کیا پڑھی، جب جنازہ پڑھا چکے تو انہوں نے فاتحۃ الکتاب یعنی سورہ فاتحہ اس میت کے لیے پڑھی۔ فرماتے ہیں فقال لتعلموا انها سنۃ، اور لوگوں سے فرمایا تم جان لو کہ یہ بھی نماز جنازہ پڑھنے کا ایک طریقہ ہے۔ اب نماز جنازہ کے اندر یہاں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی گئی، بلکہ نماز جنازہ کے بعد سورہ فاتحہ بطور ایصال ثواب حضرت عبداللہ بن عباس نے پڑھی۔ اور صلیتو کے بعد فقرا کا جو فا ہے یہ تعقیبیہ ہے، جس سے معلوم ہوا کہ یہ قرات نماز کے بعد تھی، جس طرح اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا، یعنی جب تم کھانا کھا چکو تو منتشر ہو جاؤ، فوراً علادہ ہو جاؤ۔ اسی طرح جب جنازہ پڑھا جا چکا تھا تو اس کے بعد حضرت عبداللہ بن عباس نے اپنے اس مسلمان بھائی کے لیے سورہ فاتحہ بطور ایصال ثواب پڑھی تھی۔ اسی طرح زاد الاخرہ میں نیر الفائق اور بحر زحار کے حوالے سے بھی منقول ہے کہ نماز جنازہ کے بعد یہ دعا پڑھنی چاہیے، اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تفتنا بعدہ واغفر لنا ولہ، یعنی کیا پڑھے، اے اللہ ہم کو اس کے اجر سے محروم نہ کر، ہم نے یہ جو نماز جنازہ پڑھا ہے، یہ جو دعا کی ہے مولا، اس میں سے ہمیں بھی اجر عطا فرما، اور اس کے بعد فتنے میں مبتلا نہ کر، اور ہماری بھی اور ہمارے اس بھائی کی بھی تو مغفرت فرما دے۔
اسی طرح تحتاوی کے اندر ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جب وفات ہوئی تو آپ کے دفن کرنے سے پہلے آپ کے جو متوسلین تھے، جو شاگرد تھے، جو آپ کے ساتھ تعلق رکھنے والے، محبت کرنے والے تھے، انہوں نے 70,000 ختم قرآن حضرت امام ابو حنیفہ کے دفن ہونے سے پہلے ختم کر کے بطور ایصال ثواب امام صاحب کو وہ ہبہ کیے۔ اب دو صورتیں ایسی ہیں کہ جن میں فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ دعا کرنا منع ہے۔ وہ کون سی ہیں؟ کہ پہلی صورت یہ ہے کہ سلام کے بعد یوں ہی کھڑے کھڑے دعا مانگی جائے کہ جس سے آنے والے کو نماز کا دھوکہ ہو، یعنی صفیں وغیرہ نہیں ٹوٹی، وہیں پہ لوگ کھڑے ہیں، اور اگر کوئی بندہ دور سے یا جو جنازے کے لیے ابھی تک نہیں پہنچا، ابھی رستے میں سے آ رہا ہے، اب اس کو یہ گمان ہونے لگے ابھی تو جنازہ ہو رہا ہے، اگر اس طرح کی صورتحال ہے تو یہ صورت کی فقہائے کرام منع فرماتے ہیں۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ اتنی لمبی لمبی دعائیں مانگی جائیں کہ جس کی وجہ سے بلا وجہ دفن میں بہت زیادہ تاخیر ہو جائے، یہ صورت بھی علماء کے نزدیک، فقہاء کے نزدیک ممنوع ہے۔ ان دو صورتوں کے علاوہ خواہ نماز ہو، خواہ نماز جنازہ ہو، خواہ کوئی اور موقع ہو، دعا کرنا یہ نہایت احسن عمل ہے۔ الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، اور اگر کوئی ایسی شرعی قواعد جو میں نے بیان فرمائی موجود نہیں ہے اور بہت لمبی لمبی دعائیں نہیں کی جا رہی، تو دعا کرنا ہر وقت، اور بالخصوص جنازے کے بعد، قبر کے بعد جب قبر کے اوپر مٹی وغیرہ ڈال دی جائے، تو یہ سنت رسول بھی ہے، سنت صحابہ بھی ہے۔ اللہ مسئلہ سمجھنے کی اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔